آداب. آئیے آج پھر میرے ہمراہ انڈیا آفس لائبریری چلیے. آج بھی ہم اسی طرف چلتے ہیں جہاں اردو کی سب سے زیادہ پرانی مگر سب سے زیادہ نامور کتابیں چنی ہیں. ان الماریوں سے آج ہم 250 سال پرانی یہ کتاب نکالتے ہیں. اس کا نام ہے باغ اردو. باغ اردو شیخ سعدی کی گلستان کا ترجمہ ہے. یہ ترجمہ میر شیر علی افسوس نے کیا تھا، جو کہتے ہیں دعویٰ ابس ہے ہم سے شاعر کو شاعری کا، دیوان ہے ہمارا کیسا جواہری کا. میر شیر علی نے یہ شعر باغ اردو کے سرورق پر لکھا، اور یہ بھی لکھا کہ یہ ترجمہ مارکس ویلزلی گورنر جنرل بہادر کے لیے ہے، اور یہ ترجمہ جان گلکرسٹ کی فرمائش سے کیا گیا ہے. یہ سن 1802 کی بات ہے. کلکتے میں فورٹ ولیم کالج اور ہندوستانی چھاپا خانہ نیا قائم ہوا تھا، اور غالباً باغ اردو کی پہلی کتاب ہے جو ہاتھ سے لکھ کر نہیں بلکہ چھاپے خانے کی مشین سے نکل کر پڑھنے والوں کے ہاتھوں میں پہنچی تھی. باغ اردو میں گلستان کا انتخاب نہیں بلکہ پوری گلستان کا ترجمہ ہے، اور اس کے آخر میں شیخ سعدی کے پند نامے کا منظوم ترجمہ بھی ہے. اس لیے پورے 600 صفحوں کی یہ کتاب 2 جلدوں میں ہے، اور اس وقت کلکتے میں اس کی قیمت 32 روپے تھی. اس میں پند نامے یا کریمہ کا ترجمہ مظہر علی خان ولا نے کیا تھا. کتاب کا طویل تعارف یا دیباچہ جو 14 صفحوں میں پھیلا ہوا ہے، انگریزی میں ہے اور خود جان گلکرسٹ صاحب کا لکھا ہوا ہے، اور میرا خیال ہے کہ جب کبھی اردو کی تاریخ لکھی جائے اس میں یہ دیباچہ یقیناً شامل ہونا چاہیے. انگریزوں نے اردو کو ہندوستان کی سب سے بڑی زبان کیوں تسلیم کیا، پھر اسے فروغ دینے اور سہل بنانے کی تحریک کیوں چلائی، اس کے سیاسی اسباب کیا تھے، یہ ایک الگ موضوع ہے جس پر کوئی مورخ ہی روشنی ڈال سکتا ہے. مگر باغ اردو کا دیباچہ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ جان گلکرسٹ اردو کو عام لوگوں کی زبان بنانے کے لیے کس قدر کوشاں تھے اور ان کے سامنے کتنی مشکلیں تھیں. چنانچہ کہیں کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اس آسان اردو کو عام لوگ سمجھ بھی نہیں سکتے، وہ لوگ محض آزمائش کی خاطر میرے ساتھ آئیں اور ہندوستان کے گلی کوچوں میں چلیں تو وہ مان جائیں گے کہ یہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی غلط فہمی تھی. کہیں لکھتے ہیں کہ میں عربی اور سنسکرت کا احترام کرتا ہوں، مگر جب ان زبانوں کا شفاف چشمہ اپنی قدرتی حدوں سے باہر ابل پڑتا ہے اور عام لوگوں کی بول چال کی زبان میں طغیانی کی طرح در آتا ہے تو پھر میں مخالفت میں اٹھ کھڑا ہوتا ہوں. پھر انہوں نے کچھ مثالیں دے کر اپنی بات سمجھائی ہے. کہتے ہیں کہ عطا حسین خان نے 4 درویش کا ہندی میں جو ترجمہ کیا تھا اور جس پر شجاع الدولہ سے 7 پارچے کا خلعت اور انعام پایا تھا، اس ہندی یا اردو کا ایک نمونہ دیکھیے. لکھتے ہیں جو منشی تقدیر کے نے بیچ سرنوشت میری کے، حرف تولد فرزند کا نہیں لکھا، اور ایام زیست کے قریب الانقضاء ہیں، آئندہ توقع استحصال اس نعمت غیر مترقب کے پیش نہاد خاطر کی رکھنا ابس ہے. گلکرسٹ صاحب کہتے ہیں کہ یہی جملہ محاورے کے مطابق یوں بھی لکھا جا سکتا تھا کہ جب کہ میری قسمت میں اولاد نہیں اور عرصہ زندگی کا بھی کم ہے، پھر اس نعمت کے حاصل ہونے کی توقع رکھنا ابس. آئیے اب آپ کو 250 سال پرانی اردو پڑھ کر سنائیں، اس کتاب سے جس نے عام فہم اردو کی بنیاد رکھی، یعنی باغ اردو. ایک مردم آزار کی نقل کرتے ہیں کہ کسی پرہیزگار کے سر پر اس نے پتھر مارا. درویش کو قدرت بدلہ لینے کی نہ تھی، پر اس پتھر کو اپنے پاس رکھتا تھا. ایک وقت بادشاہ اوپر اس مردم آزار کے غصے ہوا اور ایک کنویں میں اس کو قید کیا. درویش وہاں آیا اور اسی پتھر کو اس کے سر پر مارا. کہا اس نے تو کون ہے اور میرے تئیں کس واسطے پتھر مارا؟ کہا اس نے کہ میں وہی شخص ہوں اور یہ وہی پتھر ہے کہ فلانی تاریخ میرے سر پر مارا تھا تو نے. بولا وہ کہ اتنی مدت کہاں تھا تو؟
کہا اس نے کہ تیری جاہ سے اندیشہ کرتا تھا، اب تجھ کو چاہ میں دیکھا، غنیمت جانا کہ عقل مندوں نے کہا ہے دیکھے نالائق کو جب تو بختیار، عاقلوں کی طرح کر صبر اختیار، تیز تر ناخون جو رکھتا نہیں، تو بدوں کے ساتھ بس لڑتا نہیں، جو کوئی شہزور سے پنجہ ملائے، ناتواں پنجے سے اپنے ہاتھ اٹھائے، جب کہ اس کے ہاتھ باندھے آسماں، تب نکال اس کا تو مغز استخواں۔ ہارون رشید کا ایک بیٹا باپ کے پاس آیا، نہایت غضبناک کہ فلاں ہراول کے بیٹے نے مجھے گالیاں دی۔ ہارون نے ارکان دولت سے پوچھا کہ ایسے شخص کو کیا سزا دیجیے؟ ایک نے اس کے قتل کی اشارت کی، دوسرے نے زبان کاٹنے کی، تیسرے نے تاوان اور منع مجرے کی۔ ہارون نے کہا کہ اے پسر، کرم یہی ہے کہ درگزر اور بخش دے کہ دین و دنیا میں اس کا اجر ملے گا، اور جو نہیں ہو سکتا تو بھی گالیاں دے لے۔ ایسا بدلہ برا ہے جو حد سے گزر جاوے، اور ظلم تیری طرف ثابت ہو اور دعویٰ جانب دشمن کے۔ نہیں ہے عقل کے نزدیک وہ مرد کہ جو پیلے دماں سے ہو مقابل، وہی ہے مرد الحق جو غضب میں نہ بولے بات کچھ بیہودہ باطل۔ کسی کو دی جو ایک بدخون گالی، کہا اس نے کہ سن اے ذات عالی، ہوں بدتر اس سے جو تو نے ہے سوچا، غلط سمجھا ہے تو جو کچھ ہے سمجھا، میں اپنے عیب سے جیسا ہوں آگاہ، تو ہے آگاہ نہ مانوں گا یہ واللہ۔ کتنے ایک بزرگوں کے ساتھ کشتی میں بیٹھا تھا میں کہ ایک ناؤ پیچھے ہمارے ڈوبی، الغرض دو بھائی ایک بھنور میں جا پڑے۔ بزرگوں میں سے ایک شخص نے ملاح سے کہا، نکال ان دونوں کو کہ ہر ایک کے عوض 100 دینار تجھ کو دوں گا۔ ملاح پیر کر ایک شخص کو نکال لایا اور دوسرا ڈوب گیا۔ کہا میں نے عمر اس کی باقی نہ رہی تھی، اس سے اس کے نکالنے میں تاخیر کی تو نے۔ ملاح نے ہنس کر یوں کہا کہ یہ بات سچ ہے، لیکن خواہش اپنی اس شخص کے نکالنے پر زیادہ تھی کہ ایک وقت کسی جنگل میں تھک گیا تھا میں، اس نے مجھے اونٹ پر چڑھا لیا تھا اور اس دوسرے نے لڑکائی میں مجھ کو ایک کوڑا مارا تھا۔ کہا میں نے راست کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، جس شخص نے کہ عمل نیک کیا ہے نفع اس کا واسطے اسی کے نفس کے ہے، اور جس کسی نے کہ عمل بد کیا ضرر اس کا اوپر اسی کے نفس کے ہے۔ دل کسی کا چھیل مت مقدور بھر، ہے بھرا کانٹوں سے یہ رستہ تمام، کام میں مت دیر کر محتاج کے، تجھ کو بھی درپیش ہیں بہتیرے کام۔ یاد ہے کہ لڑکپنے میں مجھ کو عبادت کا ذوق تھا اور شب بیداری کا شوق۔ اتفاقاً ایک رات باپ کی خدمت میں قرآن بغل میں لیے حاضر تھا میں۔ سونے کا تو ذکر کیا ہے، تا بسحر پلک سے پلک نہ لگائی تھی، اور ایک طائفہ بے خبر اسی جگہ ہمارے پاس سوتا تھا۔ حال ان کا دیکھ کر قبلہ گاہی سے میں نے التماس کیا کہ ان میں سے کوئی سر نہیں اٹھاتا اور بندگی معبود کی بجا نہیں لاتا، ایسے سوتے ہیں گویا مر گئے ہیں۔ یہ سن کر انہوں نے ارشاد کیا کہ خوب ہوتا جو تو بھی سو جاتا، کہ عیب کسی کا تیری زبان پر نہ آتا۔ مدعی اپنے بن نہ دیکھے کچھ، اس کے آگے ہے پردہ پندار، چشم حق بین اس کو دیویں اگر، آپ سا کوئی پھر نہ دیکھے خار۔ لقمان حکیم سے پوچھا کہ ادب کس سے سیکھا تو نے؟ کہا اس نے بے ادبوں سے، یعنی جو فعل ان کا پسند نہ پڑا میں نے اس سے پرہیز کیا۔ سنے دانا جو بازیچے کی باتیں، تو اس سے بھی کرے حاصل نصیحت، نہ سمجھے بے خرد جز کھیل کا ذکر، پڑھے گر سینکڑوں قانون حکمت۔ ایک عابد کی نقل کرتے ہیں کہ ہر ایک رات 10 من کھانے سے پیٹ بھرتا اور نماز میں تا صبح ایک قرآن ختم کرتا۔ کسی صاحب دل نے یہ حال اس کا سن کر کہا
کہ اگر آدھی روٹی کھاتا اور سوتا تو اس سے کہیں بہتر ہوتا۔ کھانا اتنا شکم کو خالی رکھ، دل میں تا دیکھے نور حق کی جھلک، معرفت تجھ میں کس طرح سے سمائے، پیٹ تیرا بھرا ہے ناک تلک۔ ایک فقیہ کی بیٹی تھی، نہایت بدصورت اور بہت کریہ طلعت۔ باوجود جہیز اور دولت کے کسی کو رغبت اس کے نکاح کی نہ تھی اور پوری عورت ہو چکی تھی۔ ہے لباس دبیقی و دیبا، پر تکلف لطیف اور اچھا، لیک دلہن جو ہووے بدصورت، تو نظر آئے وہ بھی نازیبا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ واسطے ضرورت کے ایک اندھے سے بیاہ اس کا کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اسی تاریخ ایک حکیم سراندیپ سے آیا کہ اندھوں کی آنکھیں روشن کرتا تھا۔ فقیہ کو لوگوں نے کہا، کس واسطے تو علاج داماد کا نہیں کرواتا؟ کہا اس نے کہ ڈرتا ہوں جو بینا ہوئے اور میری بیٹی کو طلاق دیوے۔ خصم بد شکل عورت کا جو اندھا ہو تو بہتر ہے۔ دو فقیر خراساں کے رہنے والے ہمیشہ آپس میں ہم صحبت تھے اور سیر کیا کرتے۔ ان میں ایک ضعیف تھا، درمیان دو رات کے ایک مرتبے افطار کرتا اور دوسرا قوی ایک دن میں 3 بار کھاتا۔ اتفاقاً ایک شہر کے دروازے پر جاسوسی کی تہمت میں پکڑے گئے۔ دونوں کو ایک گھر میں قید کیا اور دروازے کو چن دیا۔ بعد 2 ہفتے کے معلوم ہوا کہ بے گناہ ہیں۔ دروازہ کھول کر جو دیکھا تو قوی مردہ تھا اور ضعیف زندہ۔ اس حالت سے متعجب ہوئے۔ ایک حکیم نے کہا، خلاف اس کے ہوتا تو عجب تھا کہ یہ قوی پرخور تھا، طاقت فاقے کی نہ رکھتا تھا، ہلاک ہوا، اور دوسرے نے کم کھانا معمول کیا تھا، اپنی عادت پر صبر کر سکا، سلامت رہا۔ پڑی ہو جس کو کم کھانے کی عادت، اسے فاقے کی سختی سہل ہووے، کشائش میں کرے تن پروری جو، وہ تنگی دیکھتے ہی جان کھووے۔ اور اسی پر ہم میر شیر علی کی باغ اردو کا مطالعہ ختم کرتے ہیں۔ اگلی اتوار کو اسی وقت طوطا کہانی کی باتیں کریں گے، ضرور سنیے گا۔ آئندہ اتوار کو اسی وقت سید حیدر بخش حیدری کی طوطا کہانی۔ آج شریک مطالعہ تھے نعمان الحق، اور اب رضا علی عابدی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔